اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے والد ماجد کی خدمت میں عریضے لکھے اور بحکم حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں صندوقچہی میں ڈال دیا، کیونکہ حکم نہیں تھا کہ یہ راز فاش ہو۔ آج بخیال اس کے کہ کہیں یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند کے حق میں بد دعا نہ کر بیٹھیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ممانعت نہیں فرمائی، لیکن یوسف علیہ السلام کو اتنا فہمائش ضرور کی کہ خط میں اپنا نام ظاہر نہ کریں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو عریضہ لکھا، جس کے الفاظ یہ ہیں: اے یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام، آپ کو عزیز مصر کی طرف سے بعد سلام علیکہ کہ واضح ہو کہ میں نے آپ کے نام عالی کو باغور پڑھا اور جملہ حالات سے واقف ہوا، جس کے جواب میں نہایت ادب سے التماس کرتا ہوں کہ حضور اپنے باپ دادا کی طرح صبر کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور یہ خیال فرمائیں کہ صبر کے سبب جیسے انہوں نے فتح مندی حاصل کی ہے، اسی طرح آپ بھی عنقریب فتح مند ہوں گے۔ غرض کہ یہ خفیہ چٹھی جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک ایلچی کے سپرد فرمائی اور زبانی ارشاد فرمایا کہ نہایت پوشیدہ طور پر بہت جلدی شہر کنعان پہنچو اور جناب اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ میں جا کر یہ خط دو اور بہت جلدی سے واپس آؤ۔ چنانچہ شاہی ایلچی اسی وقت مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہو گیا اور آتے ہی وہ شاہی عریضے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دیا۔ آپ نے اسی وقت ایک پوتے کو طالب فرمایا اور وہ خط سنتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کئی بار اس خط کو پڑھوا کر سنا، اور پھر وہ خط پوتے کے ہاتھ سے لے کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور اسے بوسہ دے کر فرمایا: خط نہیں ہے یہ عزیز مصر کا، بلکہ یوسف کا ہے یہ لکھا ہوا۔ یعنی کہ باپ کو شناخت ہوئی تھوڑی ان کے خط پڑھنے کے بعد، کیونکہ جب وہ خط کبھی بھی عرضی لکھتے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس خط کو الگ ڈال دیتے تھے، اس کو پہنچانے نہیں دیتے تھے یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ لیکن آج پہلی مرتبہ یوسف علیہ السلام کا خط جو ہے یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، تو انہوں نے جو ہے اس خط کی جو جس طریقے سے باتمیزی کے ساتھ اس خط کو لکھا اور بھیجا، تو انہوں نے گمان لگایا کہ کہیں نہ کہیں میرا یوسف ہے۔ پیغمبر کے کیسے یہ مجال، یعنی کہ یہ خط نہیں ہے یہ عزیز مصر کا، بلکہ یوسف کا ہے یہ لکھا ہوا۔ جز پیغمبر کے کیسے ہیں یہ مجال، یعنی کہ پیغمبر کی طرح اس میں مجالیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس قدر جامع ہو تحریر کمال، صبر کی تلقین اس گہراؤ کی، لکھنے والا اس کا بے شک ہے نبی۔ کیوں نہ آنکھوں سے ملوں اس خط کو میں، کیوں نہ رہ کر سنوں اس خط کو میں، مختصر لفظوں میں ہے سب کچھ ادا، بل یقین لکھتا ہے یہ یوسف میرا۔ کچھ اس خط میں صبر کی بے حد تلقین تھی، اس لیے آپ نے صبر جمیل کی۔ یعنی کہ چونکہ اس خط میں صبر کی بے حد تلقین تھی، اسی لیے آپ نے فصبر جمیل کہہ کر اس مضمون کو ختم کیا اور اپنے پوتے سے اپنے دیگر فرزندوں کے نام خط لکھوایا، جس کا مضمون یہ تھا: اے میرے لڑکو، جب تک بادشاہ مصر تمہیں رخصت نہ کرے آرام سے رہو اور کچھ جلدی نہ کرو، انشاءاللہ میں اور تم بہت جلدی مراد کو پہنچیں گے۔ البتہ یہاں کا تسلی شاہد ہے۔ چنانچہ مصر کا ایلچی آپ کا یہ خط لے کر مصر پہنچا اور کنعانیوں کی فرگاہ پر پہنچ کر جناب یعقوب علیہ السلام کا یہ خط ان کے حوالے کیا، جنہوں نے والد ماجد کا خط کی تعمیل
میں آرام و تمام مصر میں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد آخر ایک روز لوگ جمع ہو کر بادشاہ مصر بادشاہی میں پہنچے اور نہایت لجاجت سے اور بڑی انکساری سے عرض کیا کہ اے عزیز مصر، ہمارے دونوں بھائی بنیامین اور یہودا کو رہا فرمائیے اور ہمیں گلہ مرحمت فرما کر رخصت کریے جائے، کیونکہ ہمارے ملک میں قحط سالی بہت سخت ہو رہی ہے، جس سے ہمارے بال بچے نہایت تکلیف میں ہیں۔ حضور ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی حالت پر رحم فرمائیں اور اپنی زکوٰۃ و خیرات دے کر ہمیں بخش دیں۔ نظم: روئے یوسف یہ سن کر روئے، بھائیوں کی عاجزی سے روئے، بھائیوں کی بے قراری دیکھ کر، حد و بس یہ انکساری دیکھ کر۔ ضبط اب دل میں نہ یوسف کے رہا، گویا بس اظہار کا وقت آ گیا۔ یعنی کہ جب انہوں نے کہا نا کہ ہمیں خیرات زکوٰۃ دے دو، تو اس لیے وہ سن کر بہت زیادہ روئے، کیونکہ وہ آل یعقوب تھے اور ان کے پہلے بہت اچھے دن تھے۔ اب وہ اس بنا پر پہنچ گئے کہ وہ خیرات زکوٰۃ مانگ رہے تھے ان سے، تو اس لیے یوسف علیہ السلام بہت روئے۔ روتے روتے ہو گئے نیم جاں ابر بارا، جیسے ہیں آنسو روا۔ آ گیا وہ وقت، وہ لیل نہار، جن کا تھا مدت سے بے حد انتظار۔ ہو گئے تھے جن کے اب 32 سال، واسطے جن کے تھی ایک دنیا نڈھال۔ اٹھنے والے ہیں وہ پردہ اور نقاب، اور نکلنے والا ہے وہ آفتاب۔ دور ہوگا سب اندھیرا مصر کا، جبکہ منہ چمکے گا شاہ مصر کا۔ ضبط کی طاقت نہ یوسف میں رہی، ہو گیا اوپر سے اذن ایزدی۔ دیر پھر یوسف لگائے کس لیے، وصل کے اوپر سے جب دن آ گئے۔ اب نہیں برداشت اخفا کی ذرا، اب کوئی دم میں یہ راز افشا ہو گیا۔ اظہار یوسف: قطب تفاسیر و تواریخ میں مرقوم ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انتہائی عاجزی کے الفاظ کہے ہیں کہ اے بادشاہ مصر، اپنا صدقہ اور اپنی خیرات زکوٰۃ ہمیں عطا کرو، اس پر جناب یوسف علیہ السلام روتے روتے از خورد رفتہ ہو گئے اور بس ماً اپنے دل کو مضبوط کر کے اور اندرون نقاب اپنے آنسو پوچھ کر کنانیوں کی طرف مخاطب ہوئے اور اپنے اظہار خیال سے پہلے انہیں گزشتہ واقعہ یاد دلایا اور فرمایا: هل علمتم ما فعلتم یوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تمہیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ تم اپنی جہالت کے سبب یوسف اور اس کے بھائی سے کس طرح پیش آئے تھے۔ بس یہ فرما کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا اور بھائیوں کی نظر جب بادشاہ مصر پر پڑی تو شباہت یوسف نہیں بلکہ عین یوسف کو پایا، اور جمال یوسف پر نظر پڑتے ہی تمام کنانیوں پر ایک سکتے کا سا عالم طاری ہو گیا اور سب نے کہا: قالوا انک لانت یوسف، قال انا یوسف وہذا اخی، قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ قالوا تاللہ لقد اثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، قال لتثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آپ ہی یوسف ہیں کیا اے شاہ مصر؟ یہ معمہ کیا ہے اے ذی جاہ مصر؟ کیوں کر یہ حسن جمال یوسفی اور یہ فضل اور کمال یوسفی ہے فقط یوسف پہ، یہ اس کی عطا؟ آپ کیا یوسف وہی یوسف ہیں کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام: میں وہی ایک یوسف کنانی ہوں، میں وہی ایک ناتواں انسان ہوں، دیکھ لو پہچان لو صورت میری، اور یہ بنیامین ہے میرا اخی۔ فضلی معبود نے ہم پر کیا، مرتبہ کس شان شوکت کا دیا، جس کو سب کہتے ہیں رب العالمین، ڈرنے والوں صابروں کا ہے معین، قدردان نیکیوں کا ہے وہ کردگار، نیکیاں رہتی ہیں آخر برقرار۔ بے شک
سوتیلے بھائی: یوسفہ واللہ سبقت لے گئے، آپ پیارے ہو گئے اللہ کے، رحم فرمایا خدا نے آپ پر، ہو گئے ہم پر کہیں افضل و تر۔ یعنی کہ یہاں پر سوتیلے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یوسفہ تم ہی سبقت لے گئے، یعنی کہ تم ہم سے آگے بڑھ گئے اور پیارے ہو گئے اللہ کے، رحم فرمایا خدا نے آپ پر اور ہو گئے ہم پر کہیں افضل تر، یعنی کہ ہم سے بالا تر ہو گئے، بلکہ سچ یوں ہے کہ مجرم ہو گئے، ہم مجرم ہو گئے اور آپ کو تکلیف دے کر مر مٹے۔ کرتے کرتے معذرت رونے لگے، سب کے سب بھائی وہاں چلا اٹھے، ایسے روئے آہ ڈکا آہ دہاڑے مار کر، قلب یوسف ہو گیا زیر و زبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام تاج شاہی پھینک کر اترے تخت سے، پاس ان کے آئے بس روتے ہوئے، اور گلے سے آپ ایک ایک کے ملے اور زبان سے اس طرح گویا ہوئے: اے عزیزو کچھ نہیں الزام آج ہے، دعائے معبود رکھے سب کی لاج ہے، تم کو بخشے خالق دنیا دوں، عفو فرمائے وہ پہ چوں و چغوں، ہے بڑا رحم وہ ذات متعلقہ، جس کا بس ثانی نہیں ہے دوسرا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ تم کو بھی معاف فرمائے۔ محبت کی بات ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بہت کچھ مسرت اور خوشی کا رونا دھونا چپکے اور آہستہ آہستہ ان کے دل ٹھہرے، تو اب آپ سب بھائیوں کو لے کر ایک خاص کمرے میں تشریف فرمائے ہوئے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر بہت کچھ محبت الفت کی باتیں شروع ہوئیں، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں کچھ الزام نہیں دیتا، بلکہ آج کے بعد تمہارے کرتوت اور تمہارے افعال کا ذکر بھی اپنی زبان پر نہ لاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں ہمارے ساتھ اگر کوئی برا کرتا ہے تو ہمارے دل سے کینہ بغض اس کے لیے ختم نہیں ہوتی، اور ہم چاہتے بھی ہیں نا کہ ہمارے دل سے کینہ بغض ختم ہو جائے کہ واقعی اس نے بہت برا کیا، تو ہمارے دل سے وہ معاف نہیں ہوتا۔ اور یہاں دیکھو یوسف علیہ السلام کا سارا بچپن چھن گیا، ساری مصیبتیں انہوں نے انہی کی وجہ سے اٹھائی، اور انہوں نے معاف کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائی، اور یوسف علیہ السلام نے بہت جلدی سے معاف کر دیا۔ نیز خدا کی ذات سے نا امید رکھتا ہو کہ وہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ نہیں، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیز خدا کی ذات سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی تمہیں معاف فرمائے گا اور بخش دے گا، کیونکہ تم اقرار کرنے کے بعد واقعی پشیمان اور بے حد نادم ہوئے ہو۔ نیز میرے مولا کی یہ حاصل صفت ہے کہ وہ پشیمانوں اور نادموں سے کبھی کسی جرم کا بدلہ نہیں لیتا، اور یقیناً معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے اللہ کے آگے اپنی ندامت پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پروانہ یعنی نجات و مغفرت پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے جملہ بھائیوں کے ساتھ نہایت محبت سے پیش آئے، اور اقسام کے کھانے اور میوے ان کے آگے چنے، جس پر جملہ برادران کنانی گویا ہوئے کہ اے یوسف، آپ کے گو نہ گو احسانات ہم پر بہت کچھ ہوئے ہیں، حالانکہ ہم آپ کے واقعی خطا کار اور قصوروار ہیں۔ اس پر جناب یوسف علیہ السلام نے ان سے قطعی کلام کر کے فرمایا، نہیں ایسا ہرگز نہ کہو، بلکہ میں خود تمہارا احسان مند ہوں اور تمہارے یہاں تشریف فرما ہونے پر نہایت مشکور ہوں۔ بات یہ ہے کہ گو میں تمام ملک کا بادشاہ اور حکمران ہوں، اور تمام مصر کے لوگوں میں میرے غلام ہیں، مگر ساتھ ہی اس کے غلامی کا دھبہ میرے اوپر بھی لگا ہوا ہے۔ اور یہاں عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوسف نہ معلوم کہاں کا بادشاہ ہے اور کون ہے جو اول اور اکرم مصر میں نیلام ہوا اور پھر برسوں قید خانے میں رہا اور پھر آخر میں وہ ہمارا بادشاہ ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ تمام مصر والے میری نسبت نامعلوم کیا گمان کرتے ہوں گے کہ کہاں کا باشندہ ہے
اور کس قوم اور کس خاندان سے ہے، تو اے برادران من، تمہارے آنے سے میرے خاندان نبوت ظاہر ہو گیا اور میری ذاتی عزت کو چار چاند لگ گئے، اور وہ غلامی کا دبا میرے دامن سے صاف ہو گیا جن کے لیے میں تمہارا جتنا بھی اور جس قدر بھی احسان مند ہوں وہ تھوڑا ہے۔ چنانچہ جناب یوسف علیہ السلام کی سچی اور عاجزانہ تقریر کا بھائیوں کے دلوں پر بے حد اثر ہوا، اور نہایت خلوص و محبت سے سب نے عرض کیا کہ ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ آج کے بعد ہم آپ کو اپنے دلوں میں جگہ دیں گے اور واقعی آپ سے دلی محبت کریں گے، جس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے ایک دریائے نصیحت بہا دیا، اور انسان کو سوائے اللہ کے دوسروں سے محبت کرنا خطرناک نتیجہ معاملہ دلیل اور ثبوت کے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اے عزیزو، نام الفت کا نہ لو اور محبت کا نہ تم دعویٰ کرو۔ یاد ہے تم کو محبت باپ کی، کیا مجھے اور باپ کو راس آ گئی؟ ان کی الفت سے کیوں میں رہ گیا، کیوں میں گرا، رنگ الفت آپ کو لائے گی کیا؟ یہ محبت راس آتی ہی نہیں جز خدائے پاک رب العالمین۔ عابد معبود کی الفت ہے بس، یعنی کہ انسان عابد عبادت اور اللہ کی جو ہے الفت ہے بس، ماں سوا اس کے ہے جو کچھ سب ہوس، ٹوٹنے والی ہے ساری الفتیں، ماں سوا اللہ کے سب خاک ہیں، یعنی کہ سب ماں باپ ہوں، اولاد ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، سب مر کے چلے جائیں گے نا، آخر جو ہمارا رشتہ اللہ سے ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ رشتہ الفت ہو بس اللہ سے اور محبت ہو تو بس اللہ سے، نبھنے والی یہ محبت ہے مدام، بس یہی الفت ہے جس کو ہے قیام۔ دوستی اللہ سے ہو دوستی کام آئے گی، یہی کام آئے گی، مہرباں بندے پہ ہوتا ہے خدا جبکہ بندہ سب سے ہوتا ہے جدا، مشرق الفت اسے بھاتی نہیں اور تجلی اس کی آتی نہیں۔ شرکت غیر ہے اس کو ناپسند، کیونکہ تم اس کے دروازے کو بند، کیوں کرو تم اس کے دروازے کو بند، کام آتی ہے خدا کی دوستی، ہو اسی سے انتہا کی دوستی۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا واقعہ جو ہے میں انشاءاللہ کل ویڈیو میں ڈالوں گی، اور سب میرے واقعے کو جو ہے غور سے سنیں، فکر سے سنیں، دل سے سنیں، تو انشاءاللہ آپ سب کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے لیتی ہوں اجازت، اللہ حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔